یعنی بجائے اس کے کہ تم باتوں میں اپنے آپ کو الجھائے رکھو، آپ اصل کام کی طرف آؤ جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ۔ تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں۔ اور آج یہ قرآن پاک کو نازل کیے ہوئے 1450 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں باہمی اختلافات بھلا کر یہودیوں والی روش سے بچائے اور امت مسلمہ کو متحد کر کے اسلام کے غلبے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 108 سے لے کر 112 تک کی تلاوت کی ہے۔ اس رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو یہودیوں کی سازشوں سے خبردار کرنے کے لیے ہدایات نازل کی گئی ہیں، اور اس سے اگلے رکوع میں بھی یہودی جیسے اپنے پیغمبروں سے بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح بار بار سوال کرتے تھے، اور اس طرح کا ایک واقعہ پیچھے گزر بھی چکا ہے، وہ گائے کا واقعہ جو ہم پچھلے سے دو تین دن پہلے کے پروگرام میں پڑھ چکے ہیں، کہ اگر ان کو کسی بات کا حکم دیا جاتا کہ یہ کام کرو تو وہ اس سے مزید سوال کرتے کہ یہ کام ہم کیسے کریں، کتنا کریں، کس طرح کریں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جو کام کا حکم دیتا ہے اگر وہ زیادہ باتیں کھولتا نہیں ہے تو فرما برداروں کو بھی زیادہ باتیں نہیں کھولنی چاہیے، جتنی سمجھ آئے اتنا کام کر لینا چاہیے، اور بال کی کھال نہیں ادھیڑنی چاہیے۔ اگر اس طرح جیسے یہود و نصارہ جو تھے وہ برباد ہوئے کہ بات سے بات نکالنا اور بات میں کی تہہ میں جانا اور بال کی کھال اکھیڑنا، تو اس طرح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ یہودی آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ڈالتے ہیں یہ دراصل آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو اور اس کی ہدایت نازل ہو اور آپ راہ راست پر ڈٹے رہیں، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے ہیں یہ کامیاب ہوں اور سرخرو ہوں اللہ کے ہاں، اور ان کی دعوت پھیلے اور یہ اسلام جو ہے وہ غالب ہے۔ اس لیے وہ مسلمان جو جس کا تعلق، جس کا رابطہ پرانے دور میں ان یہودی قبیلوں کے ساتھ تھا اور پرانے حلیفانہ تعلقات تھے، دوستیاں تھیں، وہ جب بھی کوئی ان میں سے ایمان لے کے آتا تو یہودی اس کے ذہن کو طرح طرح کے سوالات سے آلودہ کر دیتے کہ جس کو صاف کرتے ہوئے بڑا ٹائم لگ جاتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگ اس طرح کے سوال نہ کیا کرو بار بار، جو بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کھولی، جس کے بارے میں اللہ نے ڈسکس نہیں کیا معاملہ، آپ بھی اس معاملے کو ڈسکس نہ کرو۔ دوسری بات جو آج کے پروگرام میں ہے وہ یہ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یعنی بجائے اس کے کہ تم باتوں میں اپنے آپ کو الجھائے رکھو، آپ اصل کام کی طرف آؤ جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور تیسری بات یہ ہے
کہ جب اب آپ کے اوپر واضح کر دیا گیا ہے کہ آپ نے ان کی سازشوں سے باخبر رہنا ہے، اور اب آپ کو ان کی سازشوں کا پتہ چل گیا ہے، تو اب آپ نے ان سے لڑائی جھگڑا نہیں شروع کر دینا، ان سے الجھنا نہیں شروع کر دینا کہ آپ ہمیں خراب کرتے ہو، بلکہ افواہ درگزر سے کام لیں اور آپ اللہ کی عبادت اور اس کا ذکر اور اس کی فرما برداری اختیار کیے جائیں۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ راہ راست پر رہیں گے۔ اگلی بات کہ یہودیوں کا یہ کنسیپٹ تھا، یہ نظریہ تھا، اب بھی ہے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ اس لیے وہ جو بھی شخص مسلمان ہوتا اس کو بھی کہتے اور عام لوگوں کو بھی یہی کہتے، یہودی کہتے کہ یہودی ہو جاؤ تو جنت ملے گی، اور عیسائی کہتے عیسائی ہو جاؤ تو جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں کسی کا مقام اور مرتبہ صرف فرما برداری میں ہی ہے۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جائے گا، سر تسلیم خم کر دے گا، اپنے آپ کو اس کے لیے ختم کر دے گا، جھکا دے گا، قربان کر دے گا، وہ چاہے یہودیوں میں سے نکل کے آئے یا عیسائیوں میں سے نکل کے آئے یا مسلمانوں میں سے نکل کے آئے، یا جو بھی جس کا پرانا اس کا جو بھی تعلق رہا ہے، جو بھی اللہ کا فرما بردار بن جائے گا وہ کامیاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے۔ آج کی آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ اس کے جواب میں تم افواہ درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی۔ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔ اور آج یہ قرآن پاک کو نازل کیے ہوئے 1450 سال ہو چکے ہیں، اور آج امت مسلمہ کے اندر بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے جو اس وقت یہودیوں کے اندر تھی۔ امت مسلمہ مختلف مسلک، مختلف فرقوں اور مختلف گروہوں میں اس طرح بٹ چکی ہے کہ ہر گروہ، ہر مسلک، ہر فرقہ جو ہے وہ دوسرے کو اسلام سے نکالنے پر تلا ہوا ہے۔ آج بھی ہمارے لیے جو راہ راست کی چیز ہے وہ یہی اللہ کی کتاب ہے، جیسے اس وقت بھی راہ راست کی چیز اللہ کی کتاب تھی۔ ہم میں سے کوئی بھی جس بھی گروہ سے، جس حسب، جس نسب سے، جس نسل سے، جس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، آج بھی اگر وہ سر تسلیم خم کر دے، اپنا جھکاؤ اپنے رب کی طرف کر دے، اپنے رب کے احکامات کی فرما برداری شروع کر دے اور اپنا جان مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دے، تو وہ جو ہے جس مرضی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جس مرضی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، جس مرضی نسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ اللہ کا پسندیدہ شخص ہے، اور اللہ کا اجر، اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں باہمی اختلافات بھلا کر یہودیوں والی روش سے بچائے اور امت مسلمہ کو متحد کر کے اسلام کے غلبے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔